ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کوشش فرمائی ہے اپنے فضل و کرم اس کو قبول فرما، اس میں جو کوتاہیاں کمیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ان سب سے درگزر فرما، اپنے رحم و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، سب کے ساتھ تمام مجمع میں جو جس کے دل میں مرادیں ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارہ مفتاح العلوم کو ظاہری باطنی ہر قسم کی ترقی عطا فرما، ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ مجمع یہاں پر آیا ہے آپ کی دین کی باتیں سننے کے لیے، اے اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے وہ تمام چیزیں عطا فرما جو ان کے واسطے مفید ہو، ہمارے اشارے کو بات میں ہر کی ترقی سے نواز، ان کی ضرورتوں کو حاجات کو اے اللہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم سامعین، 25 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 14 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے تکمیل بخاری شریف۔ یہ بخاری شریف مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قدیم دینی ادارہ مفتاح العلوم جلال آباد میں ہوئی ہے۔ یہ قدیم دینی ادارہ ہے جس کا سنگ بنیاد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے رکھا تھا، اور اس کے بعد ان کے خلیفہ اجل مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ ہوتے ہوتے اب ان کے نبیرہ ہیں حضرت قاری ولی اللہ خان جو اس کے روح رواں ہیں اور فی الحال محتمم اعلیٰ ہیں۔ عرض ہے کہ یہاں آج ماشاءاللہ تقریباً 2 درجن فضلاء کی دستار بندی بھی ہوئی، آپ تصاویر میں ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، اور خلق کثیر نے حصہ لیا ہے۔ اور یہاں ادارے کی شورا کے رکن حضرت مولانا اسرائیل نعمانی اور کشمیر سے نمائندگی کرتے ہوئے شورا کے رکن کے برادر اصغر مولانا محمد اسلم صاحب اور دوسرے اہل علم یہاں تشریف لائے ہیں، اور خود مفتاحیوں نے سینکڑوں فضلاء نے بھی شرکت کی ہے۔ یہاں جن طلباء نے ششمہ امتحان میں کارہائے نمایاں کا اظہار کیا تھا، کارکردگی جن کی اچھی تھی ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے، اور یہاں مولانا آرزو میاں نے تعلیمی رپورٹ پیش کی ہے، اور اس طرح مفتی رئیس صاحب کا بیان ہوا ہے، اور مولانا عقیل صاحب نے دعا فرمائی ہے۔ موقع چند تصاویر پیش خدمت ہیں، اور ان تمام حضرات کے ویڈیو بیان پیش خدمت ہیں۔ کچھ اس میں رہ جائے گا تو انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں ہم اس کو بھی پیش خدمت کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ محتم صاحب کا حکم یہ ہے کہ تھوڑا مختصر رکھا جائے، اس لیے حالات یا اس طرح کی باتیں تو نہیں آئیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی تھی کتاب الایمان سے، چونکہ بدء وحی کا جو باب ہے وہ تو بطور تمہید اور تقدیم کے، اور یہ آخری کتاب ہے کتاب التوحید۔ یہ کتاب التوحید کا آخری باب ہے جو آپ کے سامنے جس کی عبارت ہوئی ہے۔ ابتدا بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ایمان سے کی،
اور انتہا بھی ایمان سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے، وہ کوئی بھی باب قائم کرتے ہیں تو کسی نہ کسی باطل فرقے کی تردید ہوتی ہے، اور کتاب التوحید تو پوری ہے ہی اسی کام کے لیے۔ یہ کتاب التوحید کا آخری باب 58واں، اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ معتزلہ جہمیہ پر تردید رد کیا ہے، جو اس بات کا قائل ہے کہ اعمال کا وزن کچھ نہیں ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، بیکار نہیں بھیجا، کسی کام کے لیے بھیجا ہے، مقصد بنایا۔ ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس مقصد میں ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، اعمال ہم نے اچھے بھلے کیسے کیے نہیں کیے، ان سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اعمال کیسے ہوں گے ان کا وزن کیا جائے گا، وزن اعمال کا یہ باب ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اب اعمال کا وزن کیا جائے گا، ہم کہہ رہے ہیں دلیل قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ وزن ہوگا، باب قائم کیا امام بخاری نے تو آیت ہے وہی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ قیامت کے دن انصاف کی وزن اعمال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، میرے غلام ہیں، کام کاج کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، میں ان کو مار دیتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں، تو کیا میرا اور ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ حساب لیں گے، دیکھیں گے ان کی برائی، ان کی چوری، ان کی خیانت، ان کی دھوکہ دھڑی زیادہ ہے یا تیری مار پیٹ برا بھلا کہنا زیادہ ہے۔ اگر برابر صابر ہوا تو معاملہ برابر ہو گیا، اور اگر تیری زیادتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور سن کر کے رونے لگے، کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے سنا نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ تو اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال کا جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، ابھی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلُهُمْ آئے گا نا، اس کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ باب قائم کیا ہے نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس باب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں لائے ہیں، سب سے اخیر میں لائے۔ اعمال افعال بہت سارے بیان کرتے رہے جی، اللہ رب العزت نے بہت سارے کام کرنے کے لیے فرمایا، بہت سارے کاموں سے منع فرمایا، اور حساب کتاب اخیر میں ہوگا۔ حساب کتاب کب ہوگا؟ اخیر میں اللہ رب العزت حساب کتاب لیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الایمان سے لے کر کے بہت سارے احکام، عقائد، مسائل، عبادات کے، معاملات کے، ہر اخلاق کے، سب طرح کے بیان کرتے کرتے اخیر میں یہ باب قائم کیا کہ جو اعمال جتنے بھی ہیں اچھے برے، ان کی سزا جزا یہ سب بعد میں ملے گی۔ تو سزا اور جزا والا باب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں قائم فرما دیا۔ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین
موازین جمع ہے نا، موازین جمع ہے تو کیا ترازو بہت ساری ہوں گی؟ بہت ساری یا ایک ہوگی؟ موازین جمع استعمال کیا اللہ رب العزت نے. یہ تو جمع حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ حقیقتاً بھی ترازو بہت ساری ہو سکتی ہے. کیسے؟ نماز کے وقت کا وزن کرنے کی ترازو الگ ہوگی، زکوٰۃ کے عمل وزن کرنے کی ترازو الگ ہوگی، اور دوسرے اعمال ان کا وزن کرنے کی ترازو الگ ہوگی، خیر خیرات والے عمل کی ترازو الگ ہوگی. تو بہت ساری ترازو ہو جائیں گی، اور جب بہت ساری ترازو ہوں گی تو موازین جمع استعمال کی. کیا استعمال کیا؟ جمع استعمال کیا. یہ موازین حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ مجازاً استعمال کیا ہے. ترازو تو ایک ہی ہوگی لیکن وہ اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں سارے افراد اشخاص کے اعمال جتنے بھی پیدا ہو گئے ابھی ہیں قیامت تک آئیں گے سب کے اعمال کا وزن کر دیا جائے گا. افراد و اشخاص کے اعتبار سے مجازاً بڑی ہونے کی وجہ سے تفخیم جس کو کہا جاتا ہے اس وجہ سے موازین جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. یا تعظیماً جمع کا صیغہ استعمال کیا. تعظیم، تعظمت. بڑا آدمی کبھی کہتا ہے ہم نے تم سے یہ کام کہا تھا کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے والا تو ایک ہی ہے اور ہم جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے. حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام تنہا تھے، کوئی اور ان کے دور میں نبی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین. المرسلین جمع استعمال کیا ہے، مجازاً استعمال کیا. گویا ایک نبی کی تکذیب کرنا سارے نبیوں کی تکذیب کرنا ہے، مجازاً استعمال کیا ہے. تو جمع استعمال کیا تفخیم اور تعظیم کی وجہ سے، تفخیم اور تعظیم کی وجہ سے. الموازین کے بعد لفظ القسط آیا ہے، قسط. یہ موازین جمع استعمال ہے کیا، اور قسط کیا ہے بھائی؟ مفرد ہے. اور یہ قسط الموازین کی صفت واقع ہوئی ہے، اور موصوف صفت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے. یہاں موصوف جمع ہے اور قسط کیا ہے؟ وہ مفرد ہے. تو وہ بظاہر تو کوئی مطابقت نظر نہیں آ رہی ہے. جی تو القسط مفرد، تو پھر القسط یہ صفت کیسے واقع ہو گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے قسط مصدر ہے. قسط کیا ہے؟ مصدر ہے. اور مصدر کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ المصدر لا یثنی ولا یجمع. اس کی تثنیہ جمع تو نہیں آتی لیکن مصدر تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو وزن اعمال کی ضرورت کیا پڑی؟ جی وزن اعمال تو اس لیے ہوتا کہ معلوم نہ ہو، حالانکہ اللہ رب العزت تو عالم الغیب والشہادہ ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، علام الغیوب ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اللہ کی صفت ہے. پھر اللہ کو وزن اعمال کی ضرورت کیا پڑی ہے بھائی؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا انہ بکل شیء علیم. اللہ تو سب جانتا ہے، سب جاننے کے باوجود پھر وزن اعمال کی ضرورت کیا پیش آئے گی؟ جی تو وزن اعمال کس وجہ سے ہوگا؟ یہ گویا اشکال بھی ہے اور اعتراض بھی ہے، سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے لیے یہ وزن اعمال نہیں کریں گے بلکہ اظہار انصاف کے لیے، اظہار عدل کے لیے، مبالغہ فی الانصاف کے لیے، سب پر ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی کام اٹل ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا، بلکہ انصاف کے ساتھ ہوگا. چنانچہ امتوں کا حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی، انکار کریں گی، اور انکاری ہونے پر اللہ رب العزت گواہ بھی بلائیں گے، گواہ گواہی بھی دیں گے. یہ سب ہوگا، یہ سارے ہوں گے. اللہ رب العزت نے خود ہمارے گواہ متعین کر دیے ہیں. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا. سب سے پہلا گواہ اللہ نے یہ بنا دی، یہ دھرتی جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہماری گواہی دے گی. یہ کیا دے گی؟ ہم نے اچھا کیا اس کی گواہی دے گی،
برا کیا ہے تو اس کی گواہی دے گی. جیسا کیسا بھی جس حال میں کیا ہے وہ سارا ہمارے سامنے آنا ہے. اچھا کیا وہ بھی آئے گا, برا کیا وہ بھی آئے گا, دھوکہ دڑی کی وہ بھی آئے گی, اور غلط کام کیا وہ بھی آئے گا, زنا کیا وہ بھی آئے گا, چوری کی وہ بھی, سب ہمارے سامنے آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ دھرتی سب سے پہلا ہمارے لیے کیا بنی, گواہ بنی ہوئی ہے. اللہ فرماتے دوسرا گواہ, کتاباً کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ لکھ رہا, کوئی ایک بیٹھا ادھر بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے. اور تیسرا گواہ اللہ نے بنایا ہے یار وہ رجسٹر جس میں سب کچھ لکھا جاتا ہے. رجسٹر سب کچھ فرشتے لکھتے ہیں. وہ جب سامنے آئے گا تو دیکھنے والا کیا کہے گا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ چھوٹا بڑا جو کچھ بھی تھا سارا اس میں آ گیا. یہ کس نے لکھ دیا, اس نے کون لکھنے والا تھا؟ کوئی, میں تو بہت چھپ کے کیا تھا, بستر میں لیٹ کے کیا تھا, کمرہ بند تھا, کنڈی بند تھی, کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. یہ کہاں سے لکھا گیا؟ وہ رجسٹر آئے گا, اس وقت کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. اکثر آپ مسکراتے نا, آپ مسکرانے لگے. جامعہ مفتاح العلوم جلال کے سالانہ اختتامی پروگرام میں جلال آباد اور قرب جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تشریف فرما علماء کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم بارگاہ رب العزت میں ہم کو شکر گزار آتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. اس ذریعے موقع پر ہم تمام معزز سامعین, اکابر علماء کرام, بزرگان دین اور محترمان مہمان کرام, آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی دین کی مصروفیات میں سے وقت نکال کر مفتاح العلوم کی محبت میں یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے, آپ کی توجہات اور دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کی قدردانی اور حسن استفادے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد بر صغیر کی عظیم دینی روایت کا عمل ہے, جس کی بنیاد مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. یہ ادارہ ابتدائی سے علوم دینیہ کی اشاعت, اصلاح باطن اور تربیت نفوس کے اعلیٰ مقاصد کے تحت قائم کیا گیا. بعد ازاں اس عظیم امانت کو مسیح امت حضرت مولانا وسیم اللہ خان صاحب علیہ الرحمہ اور ان کے رفقائے کرام میں بڑی کارکردگی اور زندہ دلی سے سنبھالا. بے مثال اخلاص, شب و روز کی محنت اور قربانیوں سے استحکام اور وقار بخشا. ان حضرات کی مجاہدانہ جدوجہد نے مفتاح العلوم کو مضبوط علمی اور تربیتی مرکز کی حیثیت عطا کی, جہاں علم کے ساتھ عمل اور درس کے ساتھ تزکیہ نفس کو خاص اہمیت حاصل رہی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس ادارے کا شہرہ چہار گام عالم میں پھیلا. آج جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد اپنے اکابر کے افکار و منہج کا امین بن کر انہی خطوط پر دینی تعلیم, اصلاح اخلاق اور تربیت طلباء کے فریضے کو آگے بڑھانے کی سعی مشغول کر رہا ہے. بدلتے حالات کے پیش نظر ادارہ مسلسل اصلاحات اور بہتر تبدیلی کے مراحل میں گزر رہا ہے. کورونا وبا کے بعد
دیگر تعلیمی اداروں کی طرح مدرسے کو بھی طلباء کی تعداد میں بنسبت ثابت کرنے کا سامنا رہا، تاہم تعلیمی معیار اور نظم و نسق کو برقرار رکھنے بلکہ بہتر بنانے کی سنجیدہ کوششیں کی گئی۔ سامعین، ادارے کے اہم امور میں استحکام، مشاورت اور رہنمائی کے لیے اب سے 1.5 سال قبل شورا کا قیام عمل میں آیا، جس کے ذریعے متعدد اصلاحی فیصلے، مفید فیصلے کیے گئے۔ طلباء کی تعلیمی جانچ کے لیے ماہانہ امتحان کا مستقل نظام قائم کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مرکزی اداروں سے اس غرض سے ممتحنین حضرات کی تشریف آوری ہوئی۔ جامعہ کے نصاب تعلیم میں کچھ ضروری اور مفید اصلاحات کی گئی۔ آئندہ نصاب کو مزید مضبوط، لازمی اور تقاضوں کے مطابق بنانے کی کوشش جاری ہے۔ بعد نماز مغرب اساتذہ اکرام کی نگرانی میں طلباء کو تکرار و مطالعے کا پابند بنایا گیا۔ طریقہ تدریس کو مؤثر بنانے نیز طلباء میں وقت کی پابندی، ذمہ داری اور سنجیدگی کا شعور بیدار کرنے کے لیے اساتذہ کے باہمی مشوروں اور رہنمائی کے لیے بارہا میٹنگیں منعقد کی گئی۔ دارالاقامہ کا مستقل نظام بنایا گیا۔ طلباء کی تربیت پر خصوصی توجہ کی گئی۔ نمازوں میں طلباء کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے۔ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کریم کا مستقل اہتمام کیا گیا اور ابتدائی طلباء کے لیے عطیہ معصوم، طریقہ نماز اور کلمے وغیرہ کی تعلیم کے لیے حلقے لگائے جاتے رہے۔ مطبخ کے نظام میں واضح بہتری لائی گئی اور طلباء کے لیے دونوں وقت کے عمدہ کھانے کے ساتھ باقاعدہ صبح کے ناشتے کا انتظام کیا گیا۔ اس سال مدرسے میں متعدد تعمیری اور اصلاحی کام بھی انجام پائے، جن کا مقصد تعلیمی ماحول کو بہتر اور سازگار بنانا تھا۔ چنانچہ گرمی میں ایک بڑے فریج اور سردی کے موسم میں گرم پانی کے لیے ایک بڑے ٹینک کا نظم کیا گیا۔ متعدد وضو خانے بنائے گئے۔ بہت سارے تعمیراتی منصوبے زیر غور ہیں جو آپ حضرات کے انشاءاللہ توجہ دینے سے اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہوں گے۔ معزز سامعین، مجلس شورا اور ہمارے حضرت محترم صاحب قائم اللہ خان صاحب کا مضمون ہے، نظامت تعلیمات کی ذمہ داری احتر کے ناتواں کندھوں پر رکھتی۔ اپنی نمائندگی اور ذمہ داری کی سنگینی کے احساس کے باوجود خدا تعالیٰ کے بھروسے اور آپ حضرات کی دعاؤں اور توجہات پر اعتماد کرتے ہوئے احتر نے ضمانت کو قبول کیا۔ یہ ذمہ داری دراصل ایک فرد کا کام نہیں بلکہ اجتماعی محنت، خلوص اور خیر خواہی و تقاضی ہے۔ اس لیے احتر آپ تمام اہل خیر ذمہ داران حضرات سے مخلصانہ تعاون، رہنمائی اور دعا کا طلبگار ہے تاکہ اس ادارے کے تعلیمی اور تربیتی مشن کو اپنے اکابر کے منہج کے مطابق مزید مضبوط، مؤثر اور نافع بنایا جا سکے۔ مقام مسرت ہے بفضل تعالیٰ جملہ اساتذہ اکرام اور کارکنان نے ہر مہم میں قدم بقدم اور شانہ بشانہ ساتھ دیا اور پورے خلوص اور بشاشت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشغول رہے۔ فجزاہم اللہ خیر۔ الحمدللہ ان تعلیمی اور تربیتی اور انتظامی اقدامات کے مثبت اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ آئندہ بھی اصلاح، استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ خدا تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور بانی جامعہ حضرت مولانا مسعود خان صاحب جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن پاکیزہ تمناؤں اور اعلیٰ مقاصد کے تحت ادارہ قائم فرمایا ہے، ہم سب کو ان کی تعمیر و تکمیل کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مبارک حاضری کو ہمارے لیے خیر و برکت اور قبول